بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ وَاذْكُرُوا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنے ہوئے دنوں میں، فی ایام گنے دن، معدودات گنے ہوئے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، فمن تعجل تو پس جو کوئی جلدی کرے، فی یومین 2 دن میں چلا جائے، فلا اثم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ومن تاخر اور جو رہ جائے دیر کرے، فلا اثم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقی پرہیزگار کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون کہ تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر اٹھنا ہے، کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یُعْجِبُکَ کہ تجھے بھلی معلوم ہوتی ہے، کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے، قولو اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی بات آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، وَیُشْہِدُ اللَّہِ اور وہ گواہ کرتا ہے اللہ کو، عَلیٰ مَا فِی قَلْبِہِ جو اس کے دل میں ہے، وَہُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ جبکہ وہ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ جب یہاں سے پلٹتا ہے، یہاں سے لوٹ کر جاتا ہے، سعیٰ فی الأرض تو پھرتا ہے زمین کے اندر، لیفسد فیہا تاکہ اس میں فساد ڈالے، تو جب یہاں سے آپ کے پاس سے پلٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد ڈالتا ہوا پھرتا ہے، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے کھیتیوں کو، والنسل اور جانوروں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُ اور جب اس سے کہا جاتا ہے، لا اتق اللہ کہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت تو پکڑ لیتی ہے اس کو، جکڑ لیتی ہے اس کو اس کی ضد، بالاسم گناہ کے ساتھ یا گناہ پر، فحسبہ تو بس کافی ہے اس کے لیے جہنم، جہنم تو اس کے لیے جہنم دوزخ کافی ہے، وَلَبِئْسَ اور وہ ضرور کیا ہی بری ہے، میعاد بچھونا تو وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے کوئی ایسا ہے، مَن یشری نفسہ جس نے بیچ ڈالا اپنی جان کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے اپنی جان کو بیچ ڈالا، واللہ اور اللہ رؤوف بالعباد، رؤوف مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں پر، اور اللہ اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ندخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم کافۃ اسلام کے اندر مکمل طور پر، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا اور نہ تم پیچھے چلو، پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے، عدو مبین واضح کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ اور اگر تم بہکاوے میں آ جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات بعد اس کے کہ تمہارے پاس آ چکے ہیں روشن واضح احکامات، فَاعْلَمُوا تو پس جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون کس چیز کے انتظار میں ہیں، کاہے کے انتظار میں ہیں وہ، الا مگر صرف یہی کہ ان یاتیہم اللہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب، فی ظلال من الغمام
چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں، چھائے ہوئے بادلوں میں، والملائکات اور فرشتے اتریں، وقضی الامر اور حکم مکمل ہو جائے، کام ہو جائے، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور سب کاموں کا رجوع ہے اور سب کاموں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سل پوچھئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم کتنی، آتیناہم آئی ان کے پاس، من آیۃ بینہ روشن نشانیاں، تو بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ان کے پاس کتنی ہی روشن نشانیاں آئی، ومن یبدل اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے، ما جاءتہ کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شدید العقاب اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ان کے پاس کتنی ہی روشن نشانیاں آئیں، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، بعض مفسرین کا قول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ دو فریق تھے، دو گروہوں میں تھے، بعض جلدی کرنے والوں کو گناہ گار بتاتے تھے، بعض رہ جانے والوں کو۔ قرآن پاک نے بیان فرما دیا کہ ان دونوں میں کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، شان نزول یہ اور اس سے اگلی آیت اخنس بن شریک منافق کے حق میں نازل ہوئی، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور اپنے اسلام اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا اور اس پر قسمیں کھاتا، اور حقیقت میں وہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ مسلمانوں کے مویشیوں کو اس نے ہلاک کیا، ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دی۔ اخذتہ العزۃ بالاسم، گناہ سے ظلم و سرکشی اور نصیحت کی طرف التفات نہ کرنا مراد ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ، شان نزول حضرت صہیب بن سنان رومی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے کہ اے قریشیو، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں اپنے سارے تیر اس میں سے ختم نہ کر لوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں گا، اس وقت تک تمہاری جماعت کا کھیت ہو جائے گا۔ اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ معظمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں، تم مجھ سے تعارف نہ کرنا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ نے اپنے تمام مال کا پتہ ان کو بتا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جان فروشی بڑی نافع تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، شان نزول اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسیٰ کے بعض احکام پر قائم رہے، شنبہ کی تعظیم کرتے، اس روزگار سے اجتناب لازم جانتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، اور توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسیٰ پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی
اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان سے تمسک نہ کرو۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور باوجود واضح دلیلوں کے اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو۔ هل ينظرون، ملت اسلام کے چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے، والملائکۃ، جو عذاب پر فرشتے مامور ہیں، کم آتیناہم، کہ ان کے انبیاء کے معجزات کو ان کے صدق نبوت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد بنایا۔ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں، جو رشد و ہدایت کے اسباب پیدا کرتی ہیں اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات ہیں جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ کی تحریفیں اس نعمت کو تبدیل کرنے میں لگی رہی۔